بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گھمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کی لائیو کال سنتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑا ہے، اور کسی بھی قسم کا آپ کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانے چاہتے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں لائیو کال کریں۔ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے استخارہ کر کے آپ کو مسائل کا حل بتانے کے لیے آپ بہت ہی پیاری شخصیت ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب موجود ہیں۔ سعد اختر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کا حل کیا ہے۔ تو آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کال کریں، اور اپنے والدین کا نام، اپنی عمر اور شہر کا نام بتا کے، اور خصوصی طور پہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے کال کریں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم سعد صاحب، کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ اللہ کیسے تعالیٰ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ آپ کے یہ جو ویورز چاہنے والے ہیں جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عقیدت اور محبت کچھ آپ کی مہمان نوازی لاہور والوں کی کھینچ لاتی ہے یہاں پہ، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہل اسٹیشن پہ آج کل میں ہوں، اسپیشل پروگرام کے لیے یہاں آتا ہوں، اور مجھے جو فیڈ بیک ملتا ہے یقین کریں وہ جیسے غذا نہیں ہوتی، یہ مجھے ٹونک لگتا ہے جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اور جب بتاتے ہیں تو کال آ جائے تو میں پہلے لے لیں گے۔ جی ناظرین، لائیو کال بھی لیتے جائیں گے، ساتھ سے گفتگو بھی کرتے جائیں گے، ساتھ سے مسائل کا حل بھی معلوم کرتے رہیں گے، اور اچھی باتیں بھی ان سے پوچھتے جائیں گے۔ پروگرام میں پہلی کال شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کون صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ انڈیا سے میں بول رہا ہوں۔ جی ہلو۔ جی ہلو، میں انڈیا جی سے بول بہت رہا ہوں۔ شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ۔ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، آپ دوبارہ کال کیجئے گا، ہم انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی سعد صاحب، کالز کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، باتیں کرتے رہیں گے، مسائل بھی معلوم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو آپ میں شاید گھمن صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے ذہن میں کافی دنوں سے اٹکی ہوئی تھی بات، تو آج میں کر دوں۔ دیکھیے تمام ناظرین سے یہ میری ریکویسٹ ہے۔ سعد صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے، کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ مستنصر صاحب ہیں دبئی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ جی مستنصر صاحب، آپ اپنا مسئلہ، اگر آپ کو اپنا مسئلہ پوچھنا ہے تو والدین کا نام بتائیں۔ سر جی مجھے اپنا مسئلہ یہی پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ میری ڈیٹ آف برتھ 18/8/1989۔ 1989 24 سال عمر ہو گئی۔ جی 24 سال ہے۔ تو میں اپنے بارے میں استخارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آنے والی زندگی میں میرے لیے اچھا کیا ہے، کیا نہیں ہے، میرا مستقبل کیا ہے۔ اپنے والدین کا نام بتائیں۔ والد صاحب اور والدہ کا نام بتا دیں۔ والدہ کا نام محمد بی بی اور جی والد کا خورشید علی۔ خورشید علی۔ جی دبئی سے بات کر رہے ہیں؟ جی دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں جی، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ مستنصر صاحب۔ ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہر بات دیکھتے ہیں جی۔ جی بہت شکریہ۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ابھی آپ کو آنے جواب دیتے ہیں۔ جی سعد صاحب مستنصر صاحب تھے، بہت اچھے اور بہت پیارے تھے، اور پیاری گفتگو کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ میری باتوں کا حق آپ نے چھین لیا۔ باقی یہ بہت پیارے آدمی ہیں، اور یہ اگر کاش میرے ریکویسٹ پہ یہ تعلیم والی سائٹ پہ جاتے تو بڑے کامیاب رہتے، کیونکہ میرے علم کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت عطا کر رکھا ہے، علم ان کا پاس بہت زیادہ ہے۔ صرف تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ فضول خرچ ہیں، قرض راہ جاتے ہی دے دیتے ہیں، راہ جاتے قرض دے دیتے ہیں اور فضول خرچ سے ہیں۔
تو باقی رہا آپ کے مستقبل کی بات، تو یاد رکھیے ایک تسبیح جو ہے آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کبھی کافی حد تک خدشات سے نا بچ کے رہیں گے. وہ تسبیح ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا ولیو یا نصیر، یا ولیو یا نصیر. انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے، مستقبل آپ کا کافی بہتر ہے. خاص طور پہ اس مہینے کے اینڈ میں کوئی خوشخبری بھی آپ کی منتظر ہے انشاءاللہ. اور پھر جب خوشخبری ملے تو شاید گمن صاحب کو بتا دیجیے گا. ساتھ صاحب ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے. ہاں 2 دن بعد پاکستان میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. آج سعودیہ سے خبر ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا ان کے ہاں تو بدھ کو روزہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جمعرات کو روزہ ہوگا. جی ہاں. تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میرا جو ہر بندے کا، ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا جو کہیں بھی رہ رہا ہے، تو اس کا خیال ہے کہ ہر غریب کا خیال رکھنا چاہیے، جو ضرورت مند ہو، محتاج ہو. تو کیا آپ کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ زکوٰۃ کے لیے، روزہ رکھوانے کے لیے ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے؟ شاید گمر صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو کسی جینون حقدار ضرورت مند کو تلاش کیا جائے، اور اس کے بعد نا ان کو نقد ضرورت محسوس کرتے ہیں تو نقد کہتے ہیں. ویسے پریفریبلی جو ہے علماء آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زرعی اجناس کی شکل میں انہیں دودھ لے دیں، چاول لے دیں، آٹا لے دیں، گھی لے دیں، جو ان کی سحری اور افطاری ان کی اچھی سودمند گزرتی رہے، اور کچھ پیسے نقد بھی دے دیں انہیں تاکہ ان کا یہ وقت اچھا گزرے. میں نے چند ایک رمضان کے مہینے سعودیہ پاک میں گزارے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے دل سعودی عرب کے لوگوں کے روئی سے نرم ان کے جو ہو جاتے ہیں، وہ بوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. شاید یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی عنایات ہیں، ان کے ایسٹس روز روز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ ایسٹس روز روز ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں بھی جوش و خروش نظر آتا ہے، لیکن جو پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے پاکستانی ہیں، وہ پاکستان میں بہت سے غریبوں، محتاجوں اور اپنے رشتہ دار جو عزیز و اقارب جو غریب ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھیجا جائے، ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے زکوٰۃ کی صورت میں، اور کسی بھی طرح کے اپنا دل کھول کے وہ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ بڑا جوش ہے، جوش و خروش سے یہ کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمسائے کا بھی خیال نہیں رکھتے، بہت سے لوگ عزیز و اقارب کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو ایسا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن جوش و خروش تو نظر آتا ہے رمضان المبارک میں کہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان اب دوسرے بھائی کا خیال رکھتا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ واقعی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہے میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سوچ کو بدلیں، فوکس کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جاتا. چاہے جائے کہ وہ والا مال جو کہ ہم پر فرض ہے، جو کہ ہم پر فرض ہے. ہم یہ جو ہم توحید پرستی کا نام لیتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے دینی ہی دینی ہے. اور ہمارے دیکھتے نہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے امیر ہوتے ہیں، یکدم کاروبار فلاپ ہو گیا، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، بلڈنگز کو آگ لگ گئی، چوریاں ہو گئیں، کچھ ہو گئی، اس لیے کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ کے عمل کو ڈسکنٹینیو موت کر دیتے ہیں. جی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں اقبال صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال نے؟ اللہ کا شکر. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی جان؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں آگے کچھ. جی اپنی عمر بتائیں اور اپنے والدین کا نام بتائیں پہلے. سر میری عمر ہے 3/12. اندازاً عمر بتا دیں آپ. اندازاً عمر کتنے سال آپ کی عمر ہے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی. اقبال صاحب دوبارہ کال کیجیے گا. آپ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں. اپنے والدین کا نام بتائیں، مسئلہ بتائیں، پھر آپ کو ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں. جی آپ بات کر رہے تھے یہ دیکھیں نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی اس کا کاروبار بڑا اچھا جا رہا تھا، اچانک اس کا کاروبار برباد ہو گیا. تو وہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی، مال کو محفوظ اللہ کی ہاں اس کی گارنٹی نہیں لی ہوتی.
گارنٹی تو تب ہے نا کہ جب اس کی جو عائد شدہ زکوٰۃ ہے وہ ادا کرے. یہ جو ہماری توحید پرستی ہے اس کی بنیادوں میں شامل ہے کہ ہم زکوٰۃ بر وقت ادا کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا رجحان بہت کم ہے؟ نہیں کم نہیں ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب بہت سارے لوگ ہیں نہیں زکوٰۃ دیتے, نہیں دیتے بعض لوگ. اور شاید صاحب اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, میرے علم میں 1 یا 2 آدمی ایسے تھے جن کے پاس لیکوڈ ایسٹس موجود تھے, لیکن انہوں نے نقد کیش موجود نہیں تھا, تو انہوں نے ادھار لے کے قرض وہ جو تھی زکوٰۃ ادا کی. پھر وہی ایسٹ جو ان کا تھا وہ اس کی قیمت چڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ ان کے وہ جو پلاٹ جس قیمت کے تھے اس زیادہ قیمت کے ہو گئے. زکوٰۃ ادا کی انہیں ادھار اٹھا کے, وہ بھی قرض اتر گیا, پلاٹ کی قیمت بھی چڑھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت ادا کی. انہوں نے عہد کیا دونوں بھائیوں نے کہ ہم آج کے بعد کسی صورت زکوٰۃ, آج وہ نامی گرام جتنی زیادہ زکوٰۃ دی جائے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا بالکل برکت عطا کرتا ہے, دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ 10 خرچ کرو میں 70 دوں گا. بالکل درست فرمایا آپ نے, ایسا ہی ہے. اور ہمیں کاش کہ ہم سب لوگ دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ارشد بول رہا جی. ارشد صاحب, جی ارشد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنا مستقبل بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی دوبارہ بولیے گا. آگے مستقبل اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ارشد نام میرا. اپنی عمر بتائیں. 30 سال جی. 20 سال 30 سال. جی والد اور والدہ صاحبہ کا نام؟ بشیر سائرہ بی بی. جی والد کا نام محمد بشیر اور والدہ کا سائرہ بی بی. اچھا کیا اپنے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آگے مستقبل میں بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. شادی کروا لی ہے؟ نہیں شادی نہیں. شادی کا پوچھنا ہے کہ کوئی کاروبار کا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں جی شادی کے بارے میں. شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کب تک ہو جائے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی. ارشد صاحب ہیں دبئی سے. ارشد صاحب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں, نماز 5 وقت کی ادا کریں. اور تھوڑی دیر پہلے ایک کالر تھے ہمارے مستنصر ولد خورشید علی, ان کو ہم نے ایک تسبیح بتائی تھی, اتفاق سے وہی تسبیح آپ کی بھی بنتی ہے. 2 چیزیں میں آپ کو, یعنی یا ولی ہو یا نصیر, اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یا ولی ہو یا نصیر کی تسبیح کرنی ہے. اور دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اپنے جو آپ کے سر میں درد ہوتی ہے, سر درد آپ کو رہتا ہے, اس کو ایزی مت لیں, اس سر درد کا باقاعدہ علاج کروائیں. اور وہم کے ایلیمنٹ جو وہم آپ کو رہتا ہے اس عادت کو ختم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اور بہتریاں منتظر ہیں. اور مجھے امید ہے, بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, یقین ہے, کامل ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-1.5 ماہ میں 1-2 بڑی خوشخبریاں آپ کی منتظر ہیں. اور جب خوشخبری آئے تو شاید گمن صاحب کو نہ بتایا جائے تو پروگرام نامکمل رہتا ہے. جی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنی عزت دیتے ہیں. صاحب رمضان کی بات ہو رہی تھی, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات ہو رہی تھی. جی اسی دوران ہمارے ساتھ کالر شامل ہو گئے ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نازیہ ہے ہمارے ساتھ سعودی عرب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نازیہ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. ہاں جی ہمارا پروگرام اپنے اور اپنے میاں کے بارے میں. جی میاں کا نام بتا دیں. میاں کا نام حاجی غلام رسول. حاجی غلام رسول. ہاں جی. ان کے والد صاحب کا نام؟ آپ کے سسر کا کیا نام ہے؟ حاجی دین محمد. حاجی دین محمد. تو ان کی والدہ کا یعنی آپ کی ساس کا؟ اس کا نام ہے حنیفہ بی بی. حمیدہ بی بی. حاجی غلام رسول صاحب کی عمر بتا دیں. ہاں جی اپنے شوہر کی عمر بتا دیں.
उनकी उम्र 40 साल होगी, 40 या उसके ऊपर होगी थोड़ी। जी, क्या पूछना चाहती हैं इनके बारे में, अपने शोहर के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? बीमार है। ये हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ही नहीं खत्म होता और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होता है। इसके अलावा और एक भी सुकून नहीं है घर में, हम दोनों आपस में ना मियां बीवी का सलूक इतना नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया नाजिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। अभी आपको साथ साथ आने जवाब देते हैं। मैं साथ साथ से पूछता हूँ कि इनका क्या मसला है। मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा रहता है बहुत अरसा से, और इसके बारे में क्या सोल्यूशन आई? शाह साहब, प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह अभी जो जितनी इससे पहले कॉल्स आई थी वो बड़ी कंफर्टेबल और थी। मैं भी बड़ा पुरसकून था, लेकिन ये जो नाजिया बहन ने फ़ोन किया, इनके साथ बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। और नाजिया बहन, आप पे जो असरात हैं जो आप पर किए गए हैं, उसके असरात की वजह से आपके ग़ुलाम रसूल साहब के साथ हालात ख़राब रहते हैं। मैं चंद एक निशानियाँ बता देता हूँ, आपको यकीन आ जाएगा कि साथ साहब मुझे ठीक बता रहे हैं। एक तो ग़ुलाम रसूल साहब की सेहत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो गई है। उनका गला तक ख़राब अब रहता है, उनके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, कमर दर्द भी का एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है। लिहाजा ये इशारे मैंने इसलिए दिए हैं कि आपके पर वाज़े तौर पर मैं कहता हूँ कि किसी ने कोई नापसंदीदा या हरकत, यानी जिसे आप जादू टूना कहते हैं, वो हरकत की हुई है। आप उसके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप प्रोग्राम के बाद हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिए, ताकि इस बात को यहीं पे ख़त्म किया जाए, आगे ना ये बढ़ पाए। जी साहब, आपने बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस कॉल का। आप ये प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। नाजिया, जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं साथ साहब के नाम के साथ जो मोबाइल नंबर लिखे गए हैं, आप इनको नोट कर लें। आप प्रोग्राम के बाद या किसी भी वक्त इन पर रब्ता करके अपने मसले का हल करवा सकती हैं। हमारे साथ मुस्तनसर साहब हैं सऊदी अरब से, दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। सर अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर। डॉक्टर साहब से बात करवाया जी मेरी। जी बोले, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, आपने पहले जो बताया वो सही है जी। तो मैं आपसे अपने को बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमने अपनी इधर कंपनी बनाई है भाइयों ने मिलके। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बोले मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, कंपनी बनाई है, 3 भाई कंपनी में, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं तो लागे अपनी जॉब कर रहा हूँ कंपनी में। ठीक है, सही है। तो पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस 1 साल हो गया अभी स्टार्ट किया है, तो आप हमारा बिजनेस आगे मुस्तकबिल में कैसा देखना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अब आप जाएगा, परिवार अच्छा होगा, कैसा मुस्तकबिल देखना अच्छा, मुस्तनसर साहब बताइएगा आपस में कैसा रिलेशनशिप जी, देखना चाहते हैं? मुझे भाइयों का नाम बता दें सिर्फ जल्दी से। अपने भाइयों के नाम बताएं। गजनफर अली, गजनफर अली, अली, सुहेल अहमद, सहेल अहमद, वकास अहमद, वकास अहमद, वकास या वकार? वकास अहमद। अच्छा मुस्तनसर, आपने LLC का लाइसेंस लिया है दुबई से? सुहेल अहमद टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ठीक है। वल्द खुर्शीद अहमद है, खुर्शीद अली है ना? खुर्शीद अली, तो वालदा का नाम मोहम्मद बीबी। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको समझ आएगी बात। अगर गजनफर, सुहेल, वकास, वल्द, खुर्शीद अली, इन तीनों ने मुश्तरका कारोबार किया और आपको बीच में ना रखा, तो मेरी वार्निंग याद रखें, इनको कामयाबी नहीं मिलने की। मुझे नज़र नहीं आती, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात मालिक है। आपका बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गजनफर, सुहेल, वकास, ये तीनों का आपस में कोई ऐसे हालात मुझे बनते नज़र आते हैं। अगर ये मुश्तरका कारोबार करेंगे तो नुकसान। अब वक्त की कमी है, लंबी बात हो नहीं सकती। आप निचले दिए गए नंबर पर तफसीलन बात कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन बताएंगे। बहरहाल आपके बगैर ये नहीं चल सकता। जी, मुस्तनसर साहब थे हमारे साथ दुबई से। आपने जो बताया वो इस पे यकीनन अमल करेंगे
کہ پروگرام وہ اپنے مستنصر صاحب کاروبار میں پارٹیسپیٹ ان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مل کے کریں گے تبھی یہ کاروبار آگے دیکھیں نا. چلے گا. اب میں دیکھیں غضنفر، سہیل، وقاص احمد، ان کی ولد خورشید علی، ان کی ایج نہیں پوچھ سکے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ پروگرام کے بعد کریں گے تو بتائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو بیچ میں رکھیں گے تو چلیں گے، ورنہ مجھے خدشات ہے. جی صاحب کیا بتائیں گے؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی بولیں. میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ آف دی ریکارڈ لوگ جو آن دا ایئر جو ہے ایک بات کرنے سے بہت ریلکٹنٹ رہتے ہیں، جبکہ پروگرام کے بعد آف دی ایئر جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی بچیوں کی شادی اور ان شادی ہو جانے کے بعد مسائل کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ آن دا ایئر بھی چاہیں تو ڈائریکٹ بھی کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتریاں اور آسانیاں محسوس کریں گے. آپ کے لیے میرے پاس اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ جن کو میں بائیفرکیٹ یہاں نہیں کر سکتا، اس کی ڈیٹیل ایلیبوریشن نہیں دے سکتا کہ کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی چند ایک واقعات ایسے سناؤں جس کی وجہ سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حالات جو ہیں کس طرح بدلتے ہیں. جب یہ جو بعض اوقات کسی نے کوئی بندش وغیرہ کروائی ہوتی ہے، بعض اوقات ویسی حالات سازگار نہیں ہوتے، تو اس کے لیے روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو برائے مہربانی آپ ہیزیٹیشن کا شکار مت ہوا کریں، آپ بلا جھجک آپ ٹیلی فون اٹھایا کریں، بات کیا کریں. اگر چند روپے کی کال سے آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں تو انتظار کس بات کا. میری 27 سالہ ریاست آپ لوگوں کے لیے ہے. آگے بڑھیں، ہمت سے کام لیں، ہچکچاہٹ دور کریں اور فائدہ اٹھائیں. میں بار بار اپنے آپ کو زیادہ خود نمائی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتا. جی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دبئی سے، زاہد صاحب. السلام علیکم. ساجد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں جناب. جی بند کر دیا. جی اپنی عمر بتائیں اور والدین کا نام بتائیں، پھر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں. جی میری عمر 22 سال ہے. جی ٹی وی کی آواز ابھی تک آپ نے بند نہیں کی. میری کال ڈراپ ہو گئی. ساجد صاحب بڑی مشکل سے کال لگتی ہے کیونکہ کالوں کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگر جس کی کال لگ جاتی ہے اس کو چاہیے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دے تاکہ کال ڈراپ نہ ہو. دوبارہ کال کیجئے، ہم انتظار کرتے ہیں. جی ساجد صاحب یہ بات کرنا، میری بات نامکمل رہ گئی. کال تھی پھر ڈراپ ہو گئی. جی دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں سید تنصیر الحسن بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے. سید تنویر الحسن. تنصیر TANSEER تنصیر الحسن. تنصیر الحسن. جی کراچی سے. سید تنصیر الحسن صاحب کراچی سے. جی جی اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام اور عمر بتا دیں. جی بالکل. میرے جی تاریخ پیدائش ہے 24 سپٹمبر جی 1959. جی اور والدہ کا نام ہے غلام فضا. غلام فضا. جی جی والد صاحب کا نام؟ والد کا بھی صحیح ہے. جی جی سید محمد حسین شاہ. جی سید محمد حسین شاہ. جی جی شاہ صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں دو چیزیں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، جی وہ کافی دیر ہو گئی، وہ ذرا پوچھنا ہے. بیٹے کا نام بتا دیں. بیٹی کا نام ہے جی آسما. آسما. جی جی اس کے علاوہ تو اس کی تاریخ پیدائش ہے جی اندازاً عمر بتا دیں. 1987. اچھا 26 سال ہو جی گئی. 25 اگست ہے جی. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دوسرا میں نے یہ پوچھا جی میری پروموشن کب تک ہو جائے گی؟ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، ایک آئل کمپنی ہے. پروموشن. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں. اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا؟ نہیں جی بس. جی بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیں، آپ کو ابھی آنر جواب مل جاتا ہے. بہت شکریہ سید صاحب، سید تنصیر الحسن صاحب آپ کی کال کا. جی سر کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ ہاں جی تنصیر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بچپن سے لے کے اب تک پرابلم چلی آ رہی جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے. پہلے تو میں آپ کی بیٹی کا جواب دینا پسند کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی سے یہ کہیے گا
کہ وہ ایک تسبیح جو ہے نا ایک عمل ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ کریں، کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھی رہیں اور وہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سورج نکلنے تک، فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے سورج نکلنے تک یہ عمل جاری رکھیں اور صبر میں یہ رکھیں۔ باقی رہ گئی جہاں تک آپ کی پروموشن کا تعلق، مجھے جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اینڈ سے پہلے آپ کی پروموشن کے چانسز ہیں، اور اس میں مزید مضبوط کیس کو کرنا چاہتے ہیں، مزید بہتری چاہتے ہیں تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر لازمی رابطہ کریں، کوئی حرج نہیں، آپ رابطہ کریں گے، ہم آپ کو اچھا اور مفید مشورہ دیں گے، کیونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت سخت ہیں، وہ بار بار اشارہ کرتے ہیں۔ جی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں اقبال صاحب ہیں دبئی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ اقبال صاحب آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ جی سر بند کرتا ہے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری عمر ہے 32 سال۔ جی، اور والد صاحب اور والدہ کا نام؟ میرے والد صاحب کا نام ہے یوسف علی اور والدہ کا نام ہے مقدس بیٹی۔ مقدس جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہی میں اپنے کوئی مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی ادھر دبئی میں جاب کر رہا ہوں ایک کمپنی میں۔ جی جی، تو آگے آنے والے حالات کیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یہ تھوڑا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کی کال کا، ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں۔ جی اقبال صاحب کا مسئلہ تھا ساتھ صاحب، لیکن ہمارا یہاں وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، منوانے کے لیے جب ہم ان وظائف کا ورد کرتے ہیں تو جلد اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو یہاں جو ہمارا پروگرام ہے صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ٹی وی سکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کرتے رابطہ کیجیے، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ایک کالر نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ ہو سکتا ہے، تو آپ جو گرین سٹرپ پر نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبرز پر جو ہے آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے بعد جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی جس جو مسئلہ آپ بتانا چاہتے ہیں صحیح راہ راست میں رہتے ہوئے پروگرام میں آنر جو ہے آپ نہیں ڈسکس کر سکتے، پروگرام کے بعد جو ہے آپ کی علیحدہ سے رہنمائی کی جائے گی۔ صاحبزادہ سعد اختر آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے، تو آپ پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ کیجیے گا۔ جی صاحبزادہ سعد اختر ایک کال میں ہم ڈسکس جی ضرور، جی بالکل۔ محمد اکبر ہیں، محمد اکبر ایوان، محمد اکبر اوان، جی جی ولد عبداللہ ایوان، عبداللہ اوان، عمر ہے ان کی 40 سال، ٹھیک ہے۔ لندن سے انہوں نے ہمیں میل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہے صحت ان کی خراب رہتی ہے اور انہیں ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کوئی عمل تو نہیں کیا تو انہیں کوئی پڑھائی بتا دیں۔ محمد اکبر ایوان جو ہے آپ کی پریشانی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس سے نجات دلائے۔ باقی صحت سے متعلق آپ نے جو مسئلے مسائل بتائے اس کے لیے جو ہے آپ ڈاکٹر یا مولد سے بھی مشورہ جاری رکھیں، اور کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر قرآن سنت کی روشنی میں آپ کی روحانی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو تسبیحات آپ کو بتائیں گے ان کا ورد کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں، محمد اکبر صاحب بہت اچھی بات کی ہے اس بیٹی نے کہ آپ بیمار ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ بھی کیجیے۔ آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جو معلومات آپ نے فراہم کی ہیں اس کے مطابق کسی قسم کے کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آتے۔ صرف آپ میری اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، کچھ آپ کے اندر جو ایسی عادات ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ کسی چیز کی بھی ایڈکشن جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی، پہلے تو اس کا ختم کیجئے، اپنی زندگی میں ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ان چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں،
اللہ کے آگے عجز و انکساری کا اظہار کریں، اللہ سے رحمت مانگیں، اور ساتھ ایک تسبیح بھی آپ کیا کریں، یا ولیو یا نصیر، درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ یا ولیو یا نصیر، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہوگی۔ تو میں نے جس طرح اشارتاً بات کی ہے اس کو اب چھوڑ دیں، یہ اچھی عادات نہیں ہوتی، پاکیزہ زندگی گزاریں، آخر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر انہی اعمال کا ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ اچھی باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیں خوش آمدید کہیں گے۔ اگر اس طرح کی عادات یعنی ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آیا ہے کہ آپ پر جو پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، جو تسبیح میں نے بتائی ہے یہ تسبیح بھی کیجیے، اور جس طرح میں نے اشارہ دیا ہے اس عادت کو آپ ترک کر دیجیے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے بہتری لائے۔ باقی صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو مشورہ دیا اس پر جو ہے آپ عمل کیجئے، جو ہے آپ کی دنیاوی زندگی بھی جو ہے بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی جو ہے آپ کی بہتر ہوگی۔ ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے رہیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور ہمیشہ ہمیں جو ہے اخلاق سے جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمیں پیش آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی جو ہے پاتے ہیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، کیونکہ ہم جو ہے اخلاق کی ہی وجہ سے جو ہے ہم جانے چاہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں یہ مثبت عوامل جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے، اور ہم جو ہے نیکی کا سامان جو ہے وہ آخرت میں اتنا لے کر جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت نصیب ہو سکے۔ تو یہی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین آپ کو پھر سے بتاتے چلوں کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے۔ کال کریں اور خدمت کا موقع دیں۔ ایک کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میرا نام عائشہ ہے، لیکن مجھے اپنی کزن کے بارے میں معلومات لینی تھی ان کی طرف سے۔ عائشہ، اپنی کزن کا نام بتائیں۔ میرے کزن کا نام بشارت ہے، تو وہ یو کے میں ہے۔ یہی بات ان کی پریشانی ہے کہ ان کو کامیابی ابھی تک نہیں ہو رہی، تو بہت زیادہ اس بارے میں پریشان ہے، تو کافی صحت بھی ان کی کافی خراب رہتی ہے اسی پریشانی کی وجہ سے۔ بشارت کے والد کا نام بتائیے۔ والدہ کا، والد کا؟ والد کا عارف۔ اور بشارت کی عمر؟ ان کی تقریباً 29-30 ہوگی۔ اور کس جگہ، لندن یو کے کس شہر میں ہوتے ہیں؟ بریڈفورڈ۔ اب سوال کیجئے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ بس یہی پوچھنا تھا کہ کافی ساری مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ کامیابی نہیں ہے ابھی اس ملک میں، ایسے ہی مطلب وہ رہ رہے ہیں۔ تو بس یہ پوچھنا تھا کہ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرگل ہے ان کی لائف میں، کیا واقعی ان کو یو کے میں مطلب کوئی نظر آ رہی ہے کامیابی یا کہ نہیں؟ بالکل، آپ اللہ کی ذات سے قطعاً مایوس نہ ہو۔ آپ صرف یہ کیجئے گا، جیسے ہی ہماری کال ختم ہو آپ کی، تو آپ کاغذ پہ جو میں تصویرات بتاؤں وہ لکھ لیجئے گا، جو کہ بشارت صاحب خود کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ میری باتیں ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ ٹی وی کی طرف چاہیے تو توجہ سے بات کاغذ پہ لکھ لیجئے گا۔ جی عائشہ تھی ہمارے ساتھ لندن سے، انہوں نے کال کیا، اپنے کزن سے متعلق جو ہے انہوں نے جانا۔ تو آپ جو ہے پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے بشارت کو کامیابی دے، جس منزل کو جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر روزگار عطا فرمائے، تمام پریشانی اللہ تعالیٰ ان کی دور کرے۔ صاحبزادہ سعد اختر جو آپ کو وظائف تسبیحات بتاتے ہیں ان کا ورد کیجیے گا، عمل کیجیے گا، انشاءاللہ جو ہے آپ کا کزن جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے۔ جی ہاں، یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو کوئی کسی کی خاطر کال کرتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، بہت اچھی مجھے بہت ذاتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے جو کسی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اپنے بارے میں تو سب فکر مند رہتے ہیں۔ بہرحال بشارت صاحب بل محمد عارف یہ 26 نومبر 2013 سے یہ پریشان ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹ بھی اتفاق سے میرے علم میں آ گئی ہے۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ فضول خرچی اپنی زندگی سے نکالیں، جو کمانا فوراً خرچ کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی تھوڑا رینی ڈیز کے لیے کچھ بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو ایک تسبیح ان کو بتائیے وہ خود کریں، وہ خود یہ تسبیح کریں، یا ولیو یا نصیر،
یہ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کسی کو تسبیح بتائی تھی، اور یہ بشارت صاحب سے کہنا ہے کہ یہ لائف ٹائم تسبیح کرنی ہے، یا ولیو یا نصیر، یعنی درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا ولیو یا نصیر، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں۔ آپ نے سوال میں یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے، تو یہ تو علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن یہ جو تسبیحات ہیں یہ کافی کچھ تبدیل کر دیں گی، ہر چیز آپ کے حق میں، یعنی بشارت صاحب کے حق میں کر دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ یہ بھی میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پروگرام جب جیسے ہی ختم ہو تو نمبر آپ ابھی جیسے آپ نے تسبیح نوٹ کیے، یہ ٹیلی فون نمبر جو میرے نام کے ساتھ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور پروگرام کے بعد میرے ساتھ رابطہ بھی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند رہے گا آپ بشارت صاحب کے لیے۔ بلکہ کوئی بھی کال کرنا چاہے تو یہ نمبر پہ پروگرام ختم ہونے کے بعد رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتری آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو بشارت صاحب سے کہیے کہ یا ولی ہو یا نصیر کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی۔ بس جو چیزوں کا اشارہ دیا ہے کہ فضول خرچی ختم کریں، اور دوسروں کے کام آنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کے لیے کام آنا یہ کوئی اتنی بھی اچھی بات نہیں ہے، کچھ اپنے لیے بھی سیو کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اور ان سے کہا کریں بولا بھی تھوڑا کریں، یہ بولتے بھی بہت زیادہ پھر ان کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کرے، راستے جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آسان بنائے۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ، پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ رابطہ کیجیے گا مزید رہنمائی کے لیے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی جو رہنمائی ہے، جو خدمت ہے 24 گھنٹے جو ہے آپ کے لیے موجود ہوگی، تو آپ پریشان مت ہوں، مایوس مت ہوں۔ اور بھی ہمارے جو ناظرین جو پروگرام میں اپنا مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے، اپنی فیملی کا نام جو ہے وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی بعض اوقات یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ جو آپ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں ان کا جو ہے حل جو ہے ہم پروگرام میں آن ایئر جو ہے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب جو ہیں پروگرام کے بعد جو ہے ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مزید رہنمائی کے لیے، مکمل رہنمائی کے لیے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیا کریں۔ ایک اور کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میں ارم بول رہی ہوں جرمنی سے۔ ارم جرمنی سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میرا بیٹا ہے تقریباً 9 سال کا۔ نام بتائیے بیٹے کا۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ نام طلحہ جمیل ہے۔ طلحہ۔ طلحہ، ٹھیک ہے۔ اور والد کا نام؟ ارشد جمیل۔ اسد؟ ارشد جمیل۔ ارشد جمیل والد کا نام، ٹھیک ہے۔ اور طلحہ کی عمر؟ طلحہ کی عمر ہے 9 سال۔ 9 سال، ٹھیک ہے۔ جی کیا پوچھنا چاہتی مسئلہ ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی، بہت اس کے چیک اپ کروائے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا بڑا مسئلہ کہ یہ نہیں، وہ سمجھتا نہیں بات کو۔ نہیں، کیا ذہنی طور پہ ٹھیک ہے اور بات کو جان بوجھ کے آپ کی بات نہیں مانتا، ضدی ہے کیا؟ مانتا بھی نہیں ہے، بات کچھ کریں آگے سے جواب کچھ دیتا ہے، اس کی یہ ضد بہت کرتا ہے نا۔ اچھا، اگر میں کوئی اس کی تصویر سمجھ نہیں آتی کوئی بھی کہ بہت اس کے لیے کچھ کیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی تصویر بتاؤں تو وہ خود کر لے گا کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ اچھا کیا آپ نے؟ باتیں کرتا ہے، ادھر کی زبان بھی بولتا ہے، جیسے اردو بھی بولتا ہے، لیکن آپ اس سے کوئی سوال کریں گے نا تو اس کا جواب نہیں ٹھیک طرح دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں کروں گی، اس کے والد صاحب کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی طرف چلیے اور جو میں بتاؤں گا وہ کاغذ پہ نوٹ کر لیجئے، میری باتوں پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے حق میں بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اب آپ انشاءاللہ ٹی وی کی طرف چلیے اور کاغذ پینسل پہ باتیں نوٹ کر لیجئے۔ جی بالکل، جو ہے صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تابعدار فرمان بردار بنائے آپ کے بیٹے کو، جن عادتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس کی عادتیں وہ دور ہو جائیں، آپ کو اس پریشانی سے نجات ملے۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی میں ارم بیٹی، آپ نے توجہ سے بات سننی ہے کہ آپ جب بھی بیٹا آپ کے سامنے آئے 7 مرتبہ آپ پڑھیں، اس کے اوپر پڑھنا ہے آپ نے، یا باسطو یا منم۔ باسطو کا تو آپ کو اردو میں لکھ لیں گی، منم بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میم نون عین میم، یا باسطو یا منم، یہ 7 مرتبہ آپ اپنے بیٹے پہ پڑھیے گا، اور اب آپ کی بات آہستہ آہستہ ماننا شروع ہو جائے گا۔ باقی یقین کیجئے، میں آپ ہی کے فائدے اور آپ ہی کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کا ٹائم جیسے ہی ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد
جو نمبر چل رہے ہیں یہاں پہ ضرور رابطہ کیجئے گا. 9 سال کے بچے کی اگر کوئی ایسی عادات ہیں تو ابھی سے اس کا ختم ہونا ضروری ہے اور اچھی عادات ڈیولپ ہونا ضروری ہیں. تو اس کے لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی آنے والی جنریشن اچھی ہو, فائدہ مند ہو اور والدین کے دکھ کم ہوں. تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ پروگرام کے بعد جو نیچے دیے نمبر ہیں وہاں مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید فائدہ ہوگا. میں کچھ اور آپ کو عمل بتاؤں گا جو کہ ظاہر کافی طویل ہے, جو کہ اس وقت مختصر سے پروگرام ٹائم میں نہیں بتایا جا سکتا. تو پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا. اور یا باسط یا منم صرف 7 مرتبہ, یا باسط یا منم 1 بنا, یا باسط یا منم 2 دفعہ, اس طرح 7 مرتبہ اس پہ پڑھ دیا کریں. پھر تھوڑی دیر کے بعد یا باسط یا منم پڑھ دیا کریں. پھر تیسری دفعہ جب بھی بار بار آئیں پڑھتی رہا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات مانے گا. اور مزید معلومات کے لیے آپ پروگرام کے بعد جو ہے وہ نمبر سامنے اسکرین پہ ہیں, وہاں نوٹ کر لیں اور وہاں رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سائے جو ہے اللہ تعالیٰ نچھاور کرے. پروگرام کے بعد جو ہے مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کیجیے گا. ناظرین, اگر آپ کو بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے, آپ بھی اولاد کی وجہ سے, اولاد کی کچھ عادات کی وجہ سے جو ہے آپ پریشان رہتے ہیں, اولاد فرمان بردار نہیں ہے, اولاد تابعدار نہیں ہے, تو جس طرح جو ہے اس بہنہ کی جو ہے رہنمائی کی گئی, وظائف بتائے گئے, تسبیحات بتائی گئی, اور انشاءاللہ جو ہے ان کی اس پریشانی سے جو ہے نجات ملے گی. بہت سے لوگ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے, بتائے ہوئے وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں. تو اگر آپ جو ہے کال کر کے اپنا مسئلہ پریشانی بتائیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پریشانیوں سے نجات دلائے گا, کیونکہ ہم قرآن و سنت ہی کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں اور تسبیحات اور وظائف اور آیات جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں. تو اس طرح رہنمائی کی جاتی ہے آپ کی, اور اللہ تعالیٰ ضرور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں. تو ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر کو دیکھتے ہوئے کال کریں. جب آپ کال کریں گے تو آپ کا رابطہ ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے, جو اپنے علم کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا جو ہے آپ کو حل بتائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلات کو حل کرتا ہے, لیکن کچھ وسیلے ہوتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہمیں جو ہے رہنمائی ملتی ہے, ہمیں راستے ملتے ہیں کہ کس طرح منزل تک جایا جائے, کن راستوں سے گزر کر جایا جائے, اور مقاصد کو جو ہے کیسے حاصل کیا جائے. تو شارٹ کٹس بتاتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر. شارٹ کٹس جو ہیں وظائف اور تسبیحات کی صورت میں بتائے جاتے ہیں, جن شارٹ کٹس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ سے جلدی اپنی بات منوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. کال کیجئے, ہمیں اپنی خدمت, اپنی رہنمائی کا موقع دیجیے. جی ایک اور میل ہم ڈسکس کر لیں. جی ضرور. ارم زوجہ ہیں. ارم اچھا, اتفاق 2, ایک کال بھی ارم اور ای میل بھی ارم. اچھا, ان کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ زوجہ شفقت راجہ. شفقت راجہ. عمر ہے ان کی 30 سال. ٹھیک ہے. اور شفقت راجہ کی عمر 38 سال انہوں نے وہ بھی بتا دی ہے, اپنے ہسبینڈ کی عمر. ٹھیک ہے. اور انہوں نے نوٹنگم سے جو ہے ہمیں میل کی ہے, اور بہت پریشان ہیں, اولاد جو ہے وہ نہیں ہے, اور کہہ رہی ہیں کہ کوئی پڑھائی بتا دے. ارم, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس آپ پریشانی سے, کرب سے جو ہے آپ گزر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائے. اچھے ڈاکٹر سے بھی جو ہے آپ علاج کروائیں, رابطے میں رہیے, اور انشاءاللہ جس طرح صاحبزادہ سعد اختر آپ کی روحانی ٹریٹمنٹ کریں گے, آپ کو وظائف بتائیں گے, ان کو پڑھنے سے ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اس پریشانی سے جو ہے آپ کو نجات دلائیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین آمین. اولاد نرینہ ہو یا کوئی بھی ہو, اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. یہ میری بھی دعا ہے, اس پر بیٹی کی بھی دعا ہے. ہم سب لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا پروگرام, میری ان سے بھی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ارم بیٹی کو اچھی بہت جلد اولاد عطا فرمائے. تو آپ ارم بیٹی ایک تسبیح کیا کریں, یا مصور یا اللہ, درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ, یا مصور یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. یعنی کہ یا مصور یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو یہ خوشخبری جلد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسا کہ اس پر بیٹی نے بتایا کہ آپ اچھے ڈاکٹر, فزیشین سے بھی رابطے میں رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. آپ جو تسبیحات شروع کریں گے تو اس سے
اس علاج میں آپ کو برکت ملے گی اور برکت شامل ہو جائے گی، خیر و برکت ہوگی اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں پروگرام کے بعد رابطہ کریں، تو وہ ضرور کیا کریں، اس میں انہی کا ہی بھلا ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ ارم بیٹی ہے، ان کو ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ رابطہ کریں، اس لیے کہ ان کا تسبیح ہی کر لینا کافی ہے، یا تسبیح کریں، دعا کریں، یا مصور ہو یا اللہ کی، تو یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جن کو کہا جاتا ہے کوئی وجہ ہی ہوتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کے بعد کال کیا کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے معلومات ناکافی ہوتی ہیں، تو مجبوراً ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کال کر لیا کریں۔ جی میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، باقی خوف دل سے نکال دے۔ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، جو ناظرین ہمیں پروگرام میں ہمارے سے رابطہ نہیں کر سکے، پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے روز روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں بہت قیمتی ٹپ دیتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے انتظار کر رہے ہوں گے ان کی آج کی روحانی ٹپ، قیمتی ٹپ کا، تو لیتے ہیں ان سے آج کی روحانی قیمتی ٹپ۔ جی ہاں، سب سننے والے جانتے ہیں کہ یہ روحانی ٹپ ہوتی ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ فیض عام ہوتا ہے، یہ آپ نے خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہوتی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اکثر جو میرے پرائیویٹ نمبر پہ جو کالز آتی ہیں اور جو لائیو کالز آتی ہیں، اس میں ایک چیز کو بہت زیادہ میں نے محسوس کیا کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کافی رہتے ہیں، بلا وجہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو خاتمے کے لیے ایک تسبیح ہے، وہ آپ اپنا معمول بنا لیجئے، بلکہ آپ لکھ لیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ وہ تسبیح ہے یا رؤوف یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا رؤوف یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ دیکھیں 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس تسبیح کو کرنے میں، اور یہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں ضرور بتائیں، جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی ان کو بتا دیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا امکان پیدا ہو تو وہ بھی اسی وقت لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو سب کچھ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناممکن کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھ چھوڑا ہے۔ آپ کی کالز، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہ تصویر بتانا ضروری محسوس ہوا۔ تو اس قیمتی روحانی ٹپ کو اس پہ عمل بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے اچھے نتائج فوری طور پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی قیمتی روحانی ٹپ سے نوازا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں جو ہے آپ یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔